اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے خالق کا نام بڑا بلند ہے جتنا خالق کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری 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 عظمت سیدہ پہ بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہم پہ صلوات پڑھے اور 400 سال تک چپ رہے 400 سال کے بعد دوبارہ صلوات پڑھے تو فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو پچھلی صلوات کا ثواب بھی لکھ رہے ہیں لہٰذا بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم بغیر کسی تمدید کے میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جس میں خدا کہہ رہا ہے میں خود گواہ ہوں میں اللہ خود گواہ ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور صرف میں ہی گواہ نہیں میرے فرشتے بھی گواہ ہیں اور صرف فرشتے ہی گواہ نہیں بلکہ وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو عدل پہ قائم ہیں عزیزان اللہ اللہ ہو کے اپنی معبودیت کی گواہی دے رہا ہے خدا خدا ہو کے اپنی معبودیت کی گواہی دے رہا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت صرف اللہ کی اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے اسے نبی کہتے ہیں نبی کے بعد جس کی اطاعت کی جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں جن سے روایات لی جاتی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں اب جو بندہ ذاکر کے لیے بولتا ہے کہ فلاں ذاکر آئے گا تو میں بولوں گا وہ بندہ بے شک چپ رہے جو بندہ ذکر کو ذکر سن کر بیٹھتا ہے وہ بندہ ضرور بولے گا مجھے مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ دکھاؤ جو ان 4 شانوں سے باہر نکلتا ہو اللہ نبی اہل بیت صحابہ میں پھر دہراتا ہوں اللہ نبی اہل بیت صحابہ اللہ نبی اہل بیت صحابہ خالق اللہ معبود اللہ عبادت اللہ کی سجدے کا لائق صرف اللہ خدا واحد طاقت ہے جو علی کل شیء قدیر ہے وہ مالک الملک ہے وہ خیر الرازقین ہے وہ احسن الخالقین ہے اللہ کے بعد نبی یہ معصوم ہے اس پہ اللہ درود بھیجتا ہے یہ سید الانبیاء ہے یہ سرکار انبیاء ہے بعد از نبی اہل بیت علیہ السلام ہیں نماز میں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جاتا ہے ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں بعد از اہل بیت صحابہ کرام صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے نبی سے محبت کرتے تھے نبی کی اولاد سے محبت کرتے تھے نبی کی اولاد سے وفا کرتے تھے اللہ کو سجدہ کرو نبی کو دن رات مانو اللہ کی عبادت کرو نبی کو دن رات مانو اتنا مانو اتنا مانو اتنا مانو لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے تو جو ہے یہ نہیں کبھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے اہل بیت سے پیار کرو اہل بیت کو زندگی سمجھو اہل بیت کی پیروی کرو اہل بیت کے نام پہ بچوں کے نام رکھو لیکن کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے صحابہ سے پیار کرو صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو صحابہ کے نام پہ مسجدیں سجاؤ لیکن کبھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے اللہ کے بعد نبی کو مانو نبی کے بعد اہل بیت کو مانو اہل بیت کے بعد صحابہ کو مانو نبی کو سب کو سمجھو نبی اللہ سے نہ بڑھے اہل بیت کو سب کو سمجھو اہل بیت نبی سے نہ بڑھے صحابہ سے پیار کرو صحابی اہل بیت سے نہ بڑھے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی میرے ملک میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے میرے ملک میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی اگر سارے مسلمان اس فارمولے پہ عمل کر لیں تو ہم شیعہ آپ کو گڑے لگانے کے لیے تیار ہیں اللہ نبی اہل بیت صحابہ اللہ نبی اہل بیت صحابہ جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے اس حق پہ مانو جس کی جہاں
جگہ بنتی ہے اسے اس جگہ پہ مانو. اگر تو کہے تو تجھے ایک ہی تصویر میں یہ چاروں رشتے دکھانے لگا ہوں. مسجد اللہ کی تھی, سجدے میں نبی تھا, پشت پہ اہل بیت تھے, پیچھے صحابہ. جو بول سکتا ہے اسے احمد فرمائے. میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا جو بندہ ذاکر کی وجہ سے بولتا ہے بے شک نہ بولے, جو ذکر کو ذکر سمجھ کے بولتا ہے وہ ضرور بولے. مسجد اللہ کی تھی, سجدے و نبی تھا, پشت پہ اہل بیت تھے, پیچھے صحابہ تھے. مسجد اللہ کی تھی, عبادت اللہ کی تھی, نماز اللہ کی تھی, پڑھا نبی رہا تھا, پشت پہ اہل بیت تھے, پیچھے صحابہ تھے. نبی پہ وحی ہوتی ہے, صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی. صحابہ نے اپنی واجب تسبیح کہنے کے بعد اپنے ذہن میں سوچا نبی نے سائر کیوں نہیں اٹھایا, نبی نے سجدہ مکمل کیوں نہیں کیا. صحابہ نے سائر اٹھایا, حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا, حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا, حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا, حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا. نبی اپنی تسبیح کو بڑھاتے گئے, صحابی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے. اب مسجد نبی میں حالت کیا بن گئی تھی. صحابہ کو انتظار تھا نبی اٹھے تو ہم اٹھے, نبی کو انتظار تھا وہی گئے تو میں اٹھوں, وہی کو انتظار تھا جبرائیل لے جائے تو میں جاؤں, جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں, خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے. حسین دین ہے, دامن میں اتنی گنجائش نہیں. مورخ نے کتابیں لکھی, اس نے تاریخ میں لکھا حسین دین ہے. اس نے تاریخ میں لکھا امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے مکہ آ گئے, مکے میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے. آخری جملہ اسی پہ بات تمام. اب یہاں میرا سوال ہے, جب حسین مدینے سے چلے مکہ آئے, بھائی جان توجہ میری طرف کرنی ہے, جب حسین مدینے سے چلے مکہ آئے, حسین جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا, تو حسین مکہ آئے. کیا امام غیب کا علم نہیں جانتے؟ امام غیب کا علم جانتے ہیں. حسین مدینہ سے لے جب مکہ آئے, حسین جانتے تھے میں نے حج نہیں پڑھنا, تو حسین مکہ آئے کیوں؟ اور اگر آپ عرفان دینے کے لیے آئے ہو تو جو کچھ مجھے سادات کے قدموں میں بیٹھ کے ملا ہے اس عرفان کی بھیک میں تمہیں عطا کروں لفظوں کی صورت میں. حسین مدینہ سے مکہ آئے, مکہ حسین بیٹھے رہے, حسین انتظار کر رہے تھے لوگ حج کے لیے آئیں تاکہ میں بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں. لوگ حج کے لیے آئیں اور میں بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں. چلے میں ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. تم نے مجلسوں کے بعد منبر پہ اکثر یہ نعرہ سنا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آؤ میں تمہیں اس نعرے کی ابتدا سناؤں. یہ نعرہ کب شروع ہوا تھا؟ جب مکہ میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور حسین اپنی نانی خدیجہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. حسین اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کے قریب چلنا شروع ہوئے. جب حسین حدود حرم میں داخل ہوئے تو اس دور کے مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. یا حسین کے نوکر نے آ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, نام اس کا یحییٰ بن زید تھا. اس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو بلا رہے ہیں, یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو پکار رہے ہیں, یہ اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں. کہ اللہ ان سے بولے گا, کہ اللہ ان کو جواب دے گا, کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے گا. حسین نے اپنے اس نوکر یحییٰ کے کان پہ ہاتھ پھیرا. حسین نے کہا ابا کو تو سننا چاہتا ہے تو سن. حسین نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا لبیک اللہم لبیک, اور اس سے آواز ہے لبیک یا حسین, لبیک لبیک یا حسین, لبیک. فرمایا جو اللہ کو بلائیں وہ اور ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ لبیک کہے وہ اور ہوتے ہیں. حسین کعبے کے قریب آ گئے. حسین نے کعبے کا چکر لگانا شروع کیا. حسین نے پہلا طواف کیا, حسین نے دوسرا طواف کیا. دوسرا طواف پہ حسین نے عباس ابن علی کو بلایا. عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آئے. حسین نے کہا عباس اپنے لشکر کو بتا دے کہ اگلا طواف ہم عمرے کی نیت کا کریں گے, یہی ہم اپنے احراموں کو توڑیں گے اور ہم حدود حرم سے چلے جائیں گے. عباس نے ایک بات بھی نہیں پوچھا کہ حج کیوں نہیں پڑھنا, حج کیوں نہیں پڑھنا, حج کیوں نہیں پڑھنا, کیونکہ عباس جانتا تھا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. سگی عباس نے حسین کے نوکر کو حسین کا پیغام پہنچا دیا. حسین گھوڑے کی زین پہ آئے, یہ حاجی حج کے لباس میں حسین کے پیچھے آئے. حسین آپ کہاں جا رہے, حسین آپ کہاں جا رہے, حسین آپ کہاں جا رہے. طریق کہتے حسین نے اپنے گھوڑے کو وہاں کے روکا جب غدیر پہ نبی نے پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. حسین گھوڑے کی زین پہ آئے. حسین نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے, تم میرے پیچھے آ گئے ہو, تم تو حج پڑھنے آئے تھے, اب حج کیوں نہیں پڑھ رہے.
کہا حسین تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، حسین تو دین لے کے چلے گئے، پیچھے حج میں کیا رہ گیا؟ نعرہ حیدری۔ جو بندہ علی کو ولی مانتا ہے، علی کو زہرا کا شوہر مانتا ہے،